ابھی آپ نے مولانا اشرف رضا صاحب سے ایک عمدہ گفتگو سماعت کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محفل، یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے جناب الحاج محمد یاسین صاحب مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تعالی اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے، آمین، اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین، اور وہاں کی سختیوں سے ان کو محفوظ و معمون فرمائے، اللہم آمین، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ ذہن الجھا ہوا ہے اور بس یہ کہ زبردستی مجھے بٹھا دیا گیا، اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا بولوں اور کتنی دیر آپ کا وقت لوں یا اپنا وقت آپ کو دوں۔ اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے کیسی بلندی، کیسی عظمت عطا کی ہے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ زہ عزت اعتلاء محمد، سبحان اللہ، زہ عزت اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک کہ ہے زیر حق، حق، ہے زیر عرش حق زیر پائے، زیر پائے محمد۔ زہ عزت سبحان اللہ، اعتلاء محمد، زہ عزت اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کیسی رفعت، کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں۔ مکان عرش ان کا، مکان کہاں ہے؟ عرش الہی، سبحان اللہ، اور فرش، ہمارا فرش یہ زمین ہے اور ان کا فرش آسمان ہے۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ملک خادمان
سرائے محمد محمد برائے سبحان اللہ جناب الہی محمد برائے جناب الہی اور جناب الہی برائے محمد جناب الہی برائے محمد عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد یعنی محمد کا خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد کے واسطے سے اگر ہم پر رحم فرمائے تو تعجب کیا رحم فرما عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر خدائے محمد برائے محمد اللہ جشن میلاد مصطفیٰ اجابت کا صحرا اجابت کا صحرا قبولیت کا صحرا اجابت کا صحرا اور عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا ارے دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اللہ تعالی وسلم دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور اجابت نے جھک کر سبحان اللہ گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا ارے بڑھی ناز سے جب دعائے محمد بڑھی ناز سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب سبحان اللہ وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد میں جھومتے سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل گویا اطمینان جب ہو جاتا ہے تب طبیعت مچلتی ہے سبحان اللہ تو عرض کر رہے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیوں گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ کی دعا فرما رہے ہیں اور آگے پہلے سن چکے آپ اجابت جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. تو عزیزان گرامی، چونکہ یہ محفل اس وقت کی یاد دلا رہی ہے کہ جس وقت کا سامنا ہمیں بھی کرنا ہے، موت آنی ہے اور
کسی کو نہیں معلوم کہ کب آنی ہے، اللہ مگر آنی ہے۔ بے شک آنی، تو ہر وقت ہر آن اس کی تیاری ضروری ہے۔ بے شک کتنی غفلت میں زندگی گزر رہی ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اب اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جائز راستہ ہے یا ناجائز راستہ ہے۔ کوئی بابا ہو، کوئی ڈھونگی ہو، اس کے چکر میں وہ پڑ جاتا ہے اور وہاں جا کر ناجائز کام، اللہ کے غضب کے کام کرتا ہے۔ اور خام خیالی یہ ہے کہ یہ بیہودہ خیال پالے ہوئے ہے کہ یہاں سے وہ اچھا ہو جائے گا، شفا مل جائے گی، اور اگر شفا مل بھی گئی تو اللہ کی ناراضگی مول لے کر اس نے اپنی آخرت کو تباہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو ناجائز راستوں سے راحت کا سامان نہیں، بلکہ جائز راستوں سے اپنے رب کو راضی کر کے صحیح طریقے سے آپ چین کا سامان کیجیے۔ بے شک بے شک، تو موت آنی ہے اور اس وقت توبہ کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت کوئی چاہے فرشتے سے کہے کہ مجھے مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں، میں نے بہت گڑبڑ شڑبڑ کی ہے، اللہ تو کیا مہلت مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کی گھڑی آ جائے گی تو نہ ایک وقت کے لیے آگے بڑھے گی نہ پیچھے ہٹے گی، ہے نا؟ اور موت کے لیے ضروری نہیں کہ بڑھاپا آئے گا تبھی موت آئے گی، بے شک ایسا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی چلا جاتا ہے اور کڑیل نوجوان بھی چلا جاتا ہے اور بوڑھے ہو کر بھی جاتے ہیں۔ تو جس کی جتنی عمر ہے، جتنی سانسیں ہیں، اتنا وقت اسے گزارنا ہے۔ بے شک، لہذا اللہ کی بندگی، اللہ کی یاد، اور جہاں تک ہو سکے اطاعت، ہر کام میں اس کی اطاعت اور بندگی کی جائے۔ نافرمانیاں کتنی ہیں یہ شمار سے باہر ہے۔ ہر قدم پر ہر آن قانون ٹوٹ رہا ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا نافرمان ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو زیادہ بندگی کرنا چاہیے، اس کو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن کیسا قانون توڑتا ہے وہ، گویا وہ دولت اس کے لیے وبال ہے، اللہ اکبر، وہ عذاب ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کو حساب بھی دینا ہے، جتنا لمبا کاروبار ہے اتنا ہی لمبا حساب ہے، اور مختصر زندگی ہے۔ اور اگر پیسہ دیا ہے اچھے کاموں میں خرچ، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے کام اچھے ہیں، اللہ نے دولت دی، اچھے راستوں پر خرچ کرتے ہیں، خود حج کو جاتے ہیں، دوسرے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو فساد ہوتا ہے نا، اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو لے کے چلے تو صلہ رحمی کا بھی ثواب پائیں، واہ سبحان اللہ، اور جھگڑے اور فساد سے بچیں، کیونکہ مخالفت گھر سے ہی ہوتی ہے، جی جی، اور جو مخالفت گھر سے ہوتی ہے وہ مضبوط بھی ہوتی ہے، اس کی کاٹ بھی مشکل ہوتی ہے۔ لہذا کاروبار کیجئے تو ظاہر سی بات ہے نوکر رکھنا پڑتے ہیں، اور بہت سے لوگوں، جتنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اتنے ہی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو اپنے رشتہ داروں کو اس میں لگائیے، اور وہ رشتہ دار کو بھی چاہیے کہ وہ ٹانگ نہ کھینچے۔ شکایت یہ آتی ہے کہ صاحب وہ جس کو رکھا جائے وہی نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی بہت بڑی شرارت ہے، اس کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، دونوں طرف سے، کہ آپ اس کا تعاون کریں، وہ آپ کا تعاون کریں، تو معاشرے میں خوشحالی اور ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت ہوگی، اور ساری آبادیاں جو ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گی۔ اور یہ جو چین ہے اس کو برباد مت کیجیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو یہاں ہو رہا ہے کانکیر،
بہت زیادہ یہ مطلب یہ کہ یہاں کی آبادی جو ہے دوسروں کی لیڈر بنی ہوئی ہے. دوسری جگہ سے خبر آتی کہ کانکیر میں ایسا ہونے لگا، کانکیر میں ایسا ہو رہا ہے. تو یہ چین و سکون برباد مت کیجیے. جب اللہ کا غضب آئے گا تو پھر اور چھین گئی نعمت، ہو سکتا ہے ایسے چھین لی جائے کہ واپس نہ آئے. اللہ اکبر. تو پھر اس وقت دل ملائیں گے، دعا کرائیں گے، پھر دعا کارآمد نہ ہوگی. اس لیے کہ جب رب کا فیصلہ ہو جائے تو اب کوئی دعا، کوئی دوا، کوئی تدبیر کام نہیں آتی. قضائے مبرم کو کوئی کاٹ نہیں سکتا. لہذا اس کی بندگی کیجیے، محفلوں کو سجائیے، ایسی محفلوں میں شرکت کیجیے جس سے گھبراتے ہیں، بھاگتے ہیں. اور کچھ کی زندگی تو ایسی ہے کہ وہ اچھے مسلمان کو دیکھتے ہیں تو منہ چھپاتے ہیں، چھپتے ہیں. یہ کیا زندگی ہے؟ تو یہی تو چین کا سامان. ایسی جگہ بیٹھیں گے، رحمتوں میں نہائیں گے، آنے والی بلائیں واپس ہو جائیں گی اور خیر و برکت کا نزول ہوگا. بیمار شفا پائیں گے، بے چین قرار پائیں گے، اور جو گھبرا رہے ہیں ان کو چین و سکون مل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی محفلوں کی زینت بنائے. آمین. اور جو لوگ ایسی محفلیں سجاتے ہیں ان کو اور توفیق بخشے، اور دوسروں کو بھی ایسی محفلوں کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر گھر میں کریے. 4 لوگ بیٹھ گئے، 5 لوگ بیٹھ گئے، کلمہ شریف کا ورد کر لیا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیا، سبحان اللہ. اور وہ کون سا ختم شریف ہوتا ہے نا یہاں، تو شریف ہوتا ہے. خیر وہ لا الہ الا انت سبحانک جو یہاں پر کیا جاتا ہے ذکر نوری، تو وہ کیجیے. حلقہ نوری، ہلکے نوری. ہاں وہ کیجیے، اور نمازوں کی ادائیگی کیجیے، نمازیں پڑھیے. تو دیکھیے یہ سب کتنی بلائیں دفع ہوں. اور یقین کامل ہونا چاہیے. اور 10 دروازے مت کھٹکھٹائیے. ہاں اسی میں ہی کچھ نہیں ملتا. بے شک بے شک. جو ادھر بھی جائے، ادھر بھی جائے، ادھر بھی بھاگے، ادھر بھی بھاگے، تو ظاہر ہے وہ کہیں اطمینان ہی نہیں کر رہا ہے، تبھی 10 دروازے جاتا ہے. جی. یک درگیر یہ میری بولی نہیں ہے، یہ بزرگوں نے فرمایا ہے. یک درگیر محکم بگیر. ایک چوکٹ کو تھام لو، ایک دامن تھام لو، مضبوطی سے تھام لو. سبحان اللہ. تو جو حضرت امین شریعت نے جو آپ کو پیغام دیا ہے، بھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سیدھی ٹریک ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھا جنت کا راستہ ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی بھی رضا ہے، بے شک. حضرت خواجہ غریب نواز کی بے بھی شک رضا بے شک. ہے، سبحان اللہ. صالحین کی بھی رضا ہے، صدیقین کی بھی رضا ہے، صحابہ کی بھی رضا ہے، اور محبوب خدا کی بھی رضا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام حضور امین شریعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولی بولنا آسان ہے، تقریر کرنا آسان ہے، لچھے دار گفتگو کرنا آسان ہے، مگر عمل کرنا دشوار ہے. بے شک. تو حضرت امین شریعت نے نصیحتیں بھی فرمائی، ان نصیحتوں پر عمل کر کے بھی دکھایا، بے شک. اپنی زندگی سے ایک پیغام دیا. اگر عبادت کا شوق دلایا ہے تو صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کر کے، نمازیں قائم کر کے دلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفل کی فضیلت بیان کی ہے تو خود بھی نوافل پڑھے ہیں. اگر نفل روزے رکھنے کا درس دیا ہے تو نفلی روزے خود بھی رکھ. بے شک. یہ زندگی ان کی اسی ایسی ہی زندگیوں سے انقلاب آتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ ذات، وہ ستھری ذات، وہ اچھی ذات، وہ پاک نفس، ویسے لوگ اب چلتے پھرتے دنیا میں میں نہیں سمجھتا، میری نگاہوں کے سامنے تو نہیں ہے. وہ صفات اب آپ کتابوں میں پڑھیں. اللہ اکبر.
کہ ہر کام کیسا اخلاق، کیسا کردار، کتنی محبت مسلمانوں سے، اپنوں سے کیسی یہ محبت فرماتے ہیں. کوئی چلا گیا، ملنے آیا، واپس چلا جا رہا ہے تو اس کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں. پھر یہ فرمانا کہ وہاں پہنچ کر اطلاع کر دینا خیریت سے پہنچنے کے. آ رہے ہیں تعویذ لینے کے لیے، دسترخوان بچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانے والا اب کھانا بھی کھلا دیا، پان کا شوقین ہے، چھپاتا ہے، حضرت کو خبر نہیں مگر کسی طریقے سے معلوم ہو گیا تو پان کا انتظام بھی ہے. سگریٹ پیتا ہے تو سگریٹ کا بھی انتظام ہے. یہ مہربانیاں، یہ نوازشات، یہ انداز، یہ کہاں ملے گا؟ آج تو جیب پر نظر ہے، اللہ اکبر، ڈھاکہ زنی ہو رہی ہے، رہنماؤں کی صورت ہے، راہ زنی ہو رہی ہے. اور یہ پہلے، بہت پہلے حضرت مفتی اعظم کچھ دیکھا ہی ہوگا، یا تو اس وقت یہ حالات تھے یا مستقبل کو دیکھ رہے تھے. حضرت مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ رہنماؤں کی سی صورت، راہ ہماری کام ہے، راہ زن ہے کو بکو اور رہنما ملتا. اللہ، یہ سچے کی بولی ہے، یہ اچھے کی بولی ہے. بے شک. تو ایسے مخلص لوگ، ایسی محبت کرنے والے اب نہ ملیں گے. اب تو عالم یہ ہے کہ وہ سیٹھ صاحب کڑا پہنے، سونے کی انگوٹھی پہنے، زلفیں بڑھائیں، کسی حال میں گھومیں، کتنے قانون توڑیں، مگر پیر صاحب کو توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ٹوکیں، روکیں. اور وہ نالائق مرید بھی کہتا ہمارے پیر تو منع نہیں کرتے ہیں، ہمارا پیر تو باجا بجاتا ہے. تو تیرا پیر اگر باجا بجائے تو باجا حلال نہیں ہوگا، بے شک نہیں ہوگا، اور اس کی اطاعت بھی تجھ پر نہیں ہے. یہ کسی اور کا فرمان نہیں ہے، یہ محبوب خدا کا فرمان. وہ فرما رہے ہیں لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے. بے شک. باپ نافرمانی کا حکم دے، شریعت کے قانون کو توڑنے کا نہیں مانا جائے گا. ماں حکم دے گی، نہیں مانا جائے گا. پیر، مولوی، عالم، فاضل کوئی ہو، اللہ کی اطاعت اگر نافرمانی کا حکم کر رہا ہے نہیں مانا جائے گا. بے شک. وہ شریعت، وہ قانون جو باپ کا ادب سکھاتا ہے، جو ماں کا ادب سکھاتا ہے، جس نے یہ بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی خدمت کر، اور جس نے یہ درس دیا کہ ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو جن کو وہ دوست رکھتے تھے ان کو تو دوست رکھ، جن کی وہ عزت کرتے تھے تو ان کی عزت کر، اور ان کے مدار پر، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھو اور ان کے لیے اصحال ثواب کر اگر اس نے سلوک کرنا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر وہی شریعت کہہ رہی لا طاعت لأحد فی معصیۃ اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں. تو ادھر ادھر ناجائز کاموں سے راحت میں تلاش کیجیے. اللہ فضل. سمجھ رہے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں. بزرگوں کے آستانوں پر جائیے، اچھوں سے سوال کیجیے. حضرت خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. امام احمد رضا کا آستانہ ہے، سبحان اللہ. زمانہ یاد کرتا ہے. ترستے ہیں لوگ جو دور رہتے ہیں، تمنائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ کبھی کاش حاضر ہو جاتے امام احمد رضا. کون ہے امام احمد رضا؟ کہ بڑے بڑے علماء، عرب کے علماء جن سے ایسی محبت کرتے، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا مددگار، دنیا میں مددگار اور آخرت میں مددگار وہی لکھا ہے انہوں نے. اعلیٰ حضرت کو جو خطوط لکھے اس میں لکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا فرمائیے اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کسی مقام پر ہم آپ کو بھولتے نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. یہ وہاں کے علماء یہ تمنائیں تھیں. آپ یہاں رہتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی. کتنے بڑے محسن ہیں،
کیا کیا ہے پہلے یہی سمجھ لیجیے، حق ہے، پہچانیے کتنی خدمات ہیں علماء کی زبانی بڑے صدر الشریعہ صدر الافاضل اور دوسرے اکابرین، کیسی عزت کیسی عظمت اور کیسی محبت اعلیٰ حضرت سے فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگوں کی محبت عطا فرمائے، آمین، اور ان کے نقوش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، آمین، اور ہمیں ہمارے لیے چین و راحت کا سامان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آمین، رب مہربانی فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام